برٹش پارلیمنٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس جنگ میں جیتے ہٹلر کے مقابلے میں تو ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں جانے سے پہلے. اس کو کہتے ہیں 3 جون پلان 1946. تو یہ پلان جو ہے اعلان ہوا تھا. مگر شولہ پور کے جلسے کا ذکر ہے یہ کہ عورتوں کو جب کہا گیا کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے چندہ چاہیے تو اتنے جذبے میں آ گئے لوگ. عورتیں اپنے زیور اٹھا کے قائد اعظم کے سامنے لا کے رکھنے لگے شولہ پور کے جلسے میں. وہ قائد اعظم کا جملہ یہ مشہور ہے, ہم جان نہیں مانگتا پیسہ مانگتا پیسہ. قائد اعظم کو نظام حیدرآباد نے بلایا, فلک نما پیلس میں ٹھہرایا. پبلک جلسہ اتحاد المسلمین بہادر یار جنگ کی پارٹی تھی, پورے مسلمانوں کی مائنارٹی مگر رولنگ پارٹی کہلاتی تھی. پہلی جمہوریت کے افتتاح یہ ہو گئی, کہلاتی تھی مسلمانوں کی پارٹی اتحاد المسلمین اور تھی مائنارٹی, یہ ہندو میجورٹی تھی. چنانچہ وہ اتحاد المسلمین میں جلسہ بہادر یار جنگ نے ارینج کیا. اس زمانے میں بہادر یار جنگ بیمار ہو گئے تھے. ابو الحسن وکیل تھے, ان کی جگہ وہ قائم مقام صدر تھے. ابو الحسن اصفہانی نہ ابو الحسن ندوی. حیدرآباد دکن میں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ہو رہا ہے تو حیدرآباد تو خود ایک آزاد ملک تھا, ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے. تب انگریز جانے کے بعد تو اور آزاد ہو گئے. حیدرآباد دکن میں نظام حیدرآباد میں جب یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے تو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے قائد اعظم کو بلا کے مشورہ کہ میں کیا کروں. مسلمان لوگ لیڈر تم بنے بیٹھے ہو, میں تو خود ایک آزاد ملک ہوں, اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. آزاد بادشاہ, سکہ ہمارا, پوسٹ آفس ہمارا, ریل گاڑی ہماری, پورا حیدرآباد نگر ایک اسٹیٹ تھا. کہتے ہیں کہ فلک نما پیلس میں مہمان کیا گیا قائد اعظم, وہاں وہ ٹھہرے رہے اور نظام حیدرآباد نے ان کو آڈینس دیا. تو سیڑھی سے اتر رہے تھے, قائد اعظم کرسی پہ نیچے, سیڑھی کے نیچے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی, اس پہ بیٹھے ہوئے سگار پی رہے تھے. اب نظام کے سامنے سگار پینا تو ایک بہت بڑی بے ادبی ہے, بے انتہائی. چنانچہ وہ وہاں سیڑھی سے اترتے ہوئے دیکھا سگریٹ پھینکتا نہیں ہے تو ناراض ہو گیا. مشہور قصہ ہے ہمارے بچپن. تو انہوں نے کہا کہ کیوں ناراض ہوئے کہ سگار پی رہا ہے بیٹھ کے نظام حیدرآباد کے سامنے. تو اس نے کہا کہ اچھا اب یہ میں کیا کروں. بمبئی کا وکیل بولتے تھے, بمبئی کا وکیل نظام حیدرآباد. چنانچہ ناراض ہوتے تھے, آخر وقت میں ناراض ہوئے تھے. سیڑھی سے اترتے ہوئے دیکھا وہ سگار پیتے بیٹھا ہے, ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ آپ اصلاح وغیرہ
ریفارمس. ہندو میجورٹی ہے نا بھائی, تو بادشاہ ہو مسلمان, میجورٹی تو ایریا ہے یہ ہندو ہے, تو تم کیا کرو گے؟ میجورٹی کا زمانہ آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر تم کو کس لیے بلایا ہوں میں؟ تم کو اس لیے بلایا ہوں کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کچھ مت کیجیے. قائد اعظم نے کہا کہ کوئی کیا کشمیر میں دیا ہے کیا اس نے؟ کشمیر کے راجا نے مسلمانوں کو دیا ہے کچھ؟ یہ مطلب تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ مت کیجیے. اس پر وہ سگار کو دیکھ کے ناراض ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں تم کو بلایا اس لیے ہوں. ایسا کرنے کے بعد مڑ گئے تو قائد اعظم اٹھ کے بہت برا محسوس کیا, بے عزتی. تو مڑ کے وہ جب جانے لگے تو نظام نے کہا یہ بمبئی کا وکیل کیا جانے.